قرآن مجید میں ایک ایسی سورہ ہے جو قیامت کے دن کی ایک ایسی تصویر کھینچتی ہے جو واقعی دل دہلا دیتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سورت التکویر کی۔ یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا دن جب یہ پوری کائنات کا نظام ہی بکھر جائے، جب سورج اس کی روشنی کو لپیٹ لیا جائے، جب ستارے وہ ٹوٹ کر گرنے لگیں اور پہاڑ وہ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگیں۔ بالکل اسی ہولناک منظر سے سورۃ التکویر کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس سورہ کی شروعات ہوتی ہے کائنات کی کچھ سب سے بڑی تبدیلیوں سے۔ یہ صرف واقعات نہیں ہے، بلکہ اس عظیم دن کے آغاز کی آپ کہہ سکتے ہیں پہلی دستک ہے۔ چلے دیکھتے ہیں کہ یہ کائناتی ہلچل آخر ہوگی کیسی۔ تو سب سے پہلی نشانی وہ سورج کے متعلق ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا الشمس کورت، یعنی جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج جو ہماری زندگی کی علامت ہے وہ اپنی روشنی کھو دے گا۔ اسے بالکل ایک سکرول کی طرح، ایک تومار کی طرح لپیٹ دیا جائے گا، اور سوچئے پوری کائنات پر اندھیرا چھا جائے گا۔ یہ صرف ایک نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس اختتام کا ایک باقاعدہ آغاز ہے۔ تو اس کے ٹھیک بعد آسمان کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا۔ اگلی آیت ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، یعنی وہ ستارے جو راتوں کو ہمیں راستہ دکھاتے ہیں وہی بے نور ہو کر آسمان سے جھڑ جائیں گے۔ سوچنے کی بات ہے کہ کائنات کا وہ خوبصورت نظام جس پر ہم اتنا بھروسہ کرتے ہیں وہ بس ایک لمحے میں ختم ہو جائے گا۔ پھر باری آتی ہے زمین کی سب سے مضبوط، سب سے مستحکم چیزوں کی، یعنی پہاڑوں کی۔ آیت ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ تفاسیر بتاتی ہیں کہ پہاڑوں کو صرف ہلایا نہیں جائے گا، نہیں، بلکہ انہیں ان کی جگہ سے اکھاڑ ہی دیا جائے گا۔ پھر وہ دھول کی طرح اڑائے جائیں گے اور آخر میں بالکل دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ یعنی زمین کا جو پورا جغرافیہ ہے وہ مکمل طور پر بدل جائے گا۔ آسمانوں کی تباہی کے بعد اب یہ سورہ ہمارا دھیان زمین کی طرف لاتی ہے، اور یہاں بھی ایک شدید افراتفری کا عالم ہوگا، ایسا عالم جس کی لپیٹ میں ہر جاندار آ جائے گا۔ آخر اس دن کی دہشت کا عالم ہوگا کیسا؟ دیکھیے، قرآن اس کے لیے ایک مثال دیتا ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کو بس ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس دور کے عربوں کے لیے یہ سب سے قیمتی مال، سب سے بڑی دولت تھی، لیکن اس دن کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ انسان اپنی سب سے قیمتی چیز کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ اور پھر قدرت کا ایک اور قانون ٹوٹے گا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یعنی جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ شیر اور ہرن، بھیڑیا اور بھیڑ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ اس دن کا خوف ان کی جو فطری دشمنی ہے اس کو بھی بھلا دے گا۔ اور پھر ایک ایسا منظر سامنے آئے گا جو شاید تصور سے بھی باہر ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا۔ ذرا اس بات کو سوچئے، وہ سمندر جو آگ بجھاتے ہیں وہ خود آگ بن جائیں گے، ان کا پانی ابلنے لگے گا۔ تو اس پوری کائناتی تباہی کے بیچ میں اب اس سورہ کا فوکس جیسے ایک کیمرے کا فوکس ہوتا ہے، آ کر رکتا ہے انسان پر۔ جی ہاں، اب بات ہوگی روح کی اور اس کے اعمال کے حساب کی۔ آیت آتی ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب روحیں جسموں کے ساتھ ملا دی جائیں گی۔ ہاں، اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے کہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی نیک لوگوں کو نیکوں کے ساتھ اور ظاہر ہے بد لوگوں کو بدوں کے ساتھ۔ اور پھر قیامت کے اس شور میں ایک لمحے کے لیے بالکل خاموشی چھا جاتی ہے، کیونکہ اب یہ سورہ ایک ایسے ظلم کا ذکر کرتی ہے جو عرش کو ہلا دے۔ آیت ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب اس بچی سے پوچھا جائے گا جسے زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ اور سوال کیا ہوگا؟ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے بدلے میں اسے قتل کیا گیا؟ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ سوال مجرم سے نہیں بلکہ اس معصوم مقتول سے کیا جائے گا۔
یہ چیز اس ظلم کی سنگینی کو اور بھی بڑھا دیتی ہے۔ یہ انصاف کے دن کا اعلان ہے۔ اس کے بعد وقت آئے گا حساب کا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، ہر شخص کے تمام چھوٹے بڑے اعمال سب کے سامنے عیاں کر دیے جائیں گے۔ تو حساب کتاب کے بعد اب وقت ہے حقیقت کے، سچائی کے مکمل انکشاف کا۔ وہ تمام حقیقتیں جو دنیا میں چھپی ہوئی تھیں اب ظاہر کر دی جائیں گی، جنت، جہنم اور ہر روح کا اصل چہرہ۔ اور پھر اس کے بعد 3 بڑے واقعات ہوں گے۔ پہلا، آسمان کے پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ دوسرا، جہنم کو خوب بھڑکایا جائے گا۔ اور تیسرا، جنت کو اہل ایمان کے قریب کر دیا جائے گا۔ اس وقت ہر نفس جان لے گا کہ وہ دنیا سے آخر کیا کما کر لایا ہے۔ تو دیکھیے، قیامت کا یہ پورا منظر بیان کرنے کے بعد یہ سورہ اچانک سے اپنا رخ بدلتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی قسم کھا کر اس پیغام کی سچائی کی گواہی دے گا جو اس نے اپنے نبی پر نازل فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں قسم کھاتا ہے کس چیز کی؟ پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی، رخصت ہوتی ہوئی رات کی، اور سانس لیتی ہوئی صبح کی۔ یہ تمام بڑی بڑی کائناتی نشانیاں اس پیغام کی گواہ ہیں جو آگے آ رہا ہے۔ تو اس قسم کا جواب کیا ہے؟ جواب ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے۔ دیکھیے، یہ آیت واضح کرتی ہے کہ قرآن نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں اور نہ ہی کسی شاعر کا کلام ہے، بلکہ یہ اللہ کا پیغام ہے جو ایک عظیم فرشتے کے ذریعے پہنچایا گیا ہے۔ اور اس فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں۔ کیا صفات ہیں؟ وہ بڑی طاقت والے ہیں، عرش کے مالک کے ہاں ان کا بلند مرتبہ ہے، آسمانوں میں ان کا حکم مانا جاتا ہے، اور وہ انتہائی امانت دار ہیں۔ یہ ساری صفات دراصل اس پیغام کی صداقت اور اہمیت پر زور دیتی ہیں۔ اور ان تمام دلائل کے بعد یہ سورہ ایک ایسے سوال پر ختم ہوتی ہے جو ہر روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو پھر کدھر جا رہے ہو؟ جب سچائی اتنی واضح ہے، اتنی صاف ہے، تو پھر انسان آخر کس سمت کا انتخاب کرتا ہے؟ یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔